بچے کی ذہنی صحت کے لیے اس کا ریسٹ ہونا بہت ضروری ہے. ہم اس کانٹینٹ کو نہیں دیکھ رہے جو اسکرین کے اوپر ہے. جب ہم بچوں کو آداب سکھا رہے ہوں تو اس کا ایک بڑا ترغیب طریقہ ہونا چاہیے، یعنی پیار ہونا چاہیے، نرمی ہونی چاہیے. چھوٹے بچوں کو 7 سال سے کم عمر کے بچوں کو کیا پتہ ہے اس کو آپ 2 دے رہے ہیں کیونکہ اس نے اچھا کام کیا، اس کو 1 دے رہے ہیں، یعنی مطلب یہ کون سا طریقہ؟ کیا کرے گا وہ؟ چھین لے گا. پتہ نہیں والدین اتنے کنفیوز کیوں؟ ایک طرف تو کہتے کچھ کرتا نہیں، کرتا ہے تھوڑا رہنے تم سے نہیں ہوگا. یہ تم نے کیا کیا؟ ارے بھائی وہ کون سا پیدا ہو کے سیکھ کا ہوا ہے؟ وہ کچھ کرے گا، خراب ہوگا، ٹوٹے گا، تبھی تو سیکھے گا نا. السلام علیکم. آج ڈاکٹر عمران سے میرا سوال یہ ہے، بچوں کے لیے ذہنی صحت کے حوالے سے کیا تعلیم دینی چاہیے؟ بچوں کے لیے ذہنی صحت ان کی جسمانی صحت کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ اہم ہے. بچوں کی ذہنی صحت کا براہ راست تعلق ماں باپ اور ان کی انوائرمنٹ کی ذہنی صحت سے ہے. اگر آپ کے اوپر ہر وقت غصہ سوار ہے، اگر آپ کے چہرے پر ہر وقت پریشانی، ناگواری کا احساس ہے، اگر آپ کی گفتگو بلند آواز ہے، تو بچے کی ذہنی صحت ہر حال میں متاثر ہوگی. ہر حال میں متاثر ہوگی. بچہ پینک کر جائے گا. خاص طور سے جب ہم چیخ کے بات کرتے ہیں تو بچہ جو ہے وہ پینک ہو جاتا ہے. بچے کی ذہنی صحت کے لیے اس کا ریسٹ ہونا بہت ضروری ہے، اس کو ریلیکس ہونا بہت ضروری ہے. ہم بعض دفعہ بالکل ایک اندھوناک قسم کی جو چیزیں ہیں وہ بچوں کو بالکل ڈائریکٹ جو ہے وہ بتا دیتے ہیں. ہم بچوں کو بعض دفعہ ایک بہت بیوقوفی کے طریقے سے ڈراتے ہیں. ہم اس کانٹینٹ کو نہیں دیکھ رہے جو اسکرین کے اوپر ہے، چاہے وہ آپ کی ڈیجیٹل ہے یا فون کے اوپر ہے، کہ اس میں کتنی خوفناک چیزیں جو ہے ہم دکھا رہے ہیں. ہم نہیں دیکھتے کہ ہم بچوں کو جانوروں کی چیر پھاڑ کرنے کی موویاں جو ہے وہ دکھا رہے ہیں، قتل و غارت گری دکھا رہے ہیں. نیوز جس طرح کی ہوتی ہیں اور آگ لگ رہی ہے، شعلے، بمبارڈمنٹ، اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں، ہم نہیں دیکھ پاتے. تو اس سے جو ہے وہ بچے کا جو سب سے بڑا نقصان ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی سمجھ نہیں ہے کہ یہ کیا چیز ہے، لیکن وہ جو دیکھ رہا ہے روتے ہوئے، خون، چیرا پھاڑی ہوتے ہوئے، وہ اس کے اوپر امپیکٹ ڈالتا ہے، وہ اس کو دباؤ جو ہے وہ ڈالتا ہے. بچے کو ہم نے یہ سکھانا ہے کہ ہمیں پاز کیسے لینا ہے، ہمیں ٹھہرنا کیسے ہے، سلو ڈاؤن کیسے کرنا ہے. جب ہم بچوں کو آداب سکھا رہے ہوں تو اس کا ایک بڑا ترغیب طریقہ ہونا چاہیے، یعنی پیار ہونا چاہیے، نرمی ہونی چاہیے. اس طرح ہم بچے کو جو ہے وہ سکھاتے ہیں. بچے کی جو شخصیت ڈیمیج ہوتی ہے وہ جب ہوتی ہے جب ہم بچے کو لیبل کرنا شروع کر دیتے ہیں. تم جھوٹے ہو، تم جاہل ہو، تم ناکارہ ہو، تمہیں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. اس طرح کی جب ہم باتیں کرتے ہیں تو یہ بچے کو ذہنی طور کے اوپر بچہ جو ہے وہ پسماندگی کی طرف جاتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں کم ہوں. دوسرا بڑا ایک نقصان جو ہم بچے کی ذہنی صحت کو متاثر کرتے ہیں وہ جب ہم کمپیئر کرتے ہیں، دیکھو تمہارا بھائی کتنا اچھا کر رہا ہے، دیکھو تمہارے بہن کتنا اچھا کر رہی ہے، دیکھو تمہارا کزن اتنا اچھا کر رہا ہے، دیکھو تمہارا دوست اتنا اچھا کر رہا ہے. تو ہم اس بچے کا کمپیریزن کرتے ہیں کہ بچہ جب ایکسیپٹیبل ہے جب اس نے اچھا صحیح کوئی کام کیا یا گریڈ لے کے آیا. لیکن اگر اپنی جدوجہد کے بعد بھی وہ چیز نہیں لا سکا تو بچہ ایکسیپٹیبل نہیں. وہ بچہ لگتا ہے کہ میری جو پہچان ہے یا میری جو شناخت ہے یا میری قبولیت ہے وہ صرف جب ہے جب میں کچھ کروں گا، ادروائز مجھے قبول نہیں کیا جائے گا نا. تم گریڈ کون سا اچھا لائے ہو جو میں تمہیں کھانا کھلاؤں؟ مطلب جیسے بھوک تو لگی نہیں رہی اس کو، جیسے دل تو چاہ ہی نہیں رہا اس کا کہ باقی جو کوئی چیز مل جائے. اور بعض دفعہ ہم تفرقہ بھی ڈال دیتے ہیں کہ بچے کو، ایک چھوٹے بچوں کو 7 سال سے کم عمر کے بچوں کو کیا پتہ ہے اس کو آپ 2 دے رہے ہیں کیونکہ اس نے اچھا کام کیا، اس کو 1 دے رہے ہیں، یعنی مطلب یہ کون سا طریقہ؟ کیا کرے گا؟ وہ چھین لے گا، چوری کر لے گا. اس کو تو چاہیے ایسے ہی نا، اس کو تو جو ہے وہ چاہیے. لوگوں کے سامنے تنقید کرنا ورسٹ تھنگ ہے. لوگوں کے سامنے تعریف کی جاتی ہے، تنقید ہمیشہ تنہائی میں کی جاتی ہے، کہ جہاں پہ آپ بچے کو سمجھاتے ہیں کہ یہ چیز صحیح نہیں تھی، اس طرح نہیں ہونا چاہیے تھا. یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو بچے کا سیلف امیج خراب کر دیتے ہیں، سیلف اسٹیم یعنی خود اعتمادی، خود انحصاری. بچوں کو ڈیسیجن نہیں لینے دیتے، بچوں کو کام نہیں کرنے دیتے. ایک مطلب پتہ نہیں والدین اتنے کنفیوز کیوں؟ ایک طرف تو کہتے کچھ کرتا نہیں، کرتا ہے تھوڑا رہنے تم سے نہیں ہوگا. یہ تم نے کیا کیا؟ ارے بھائی وہ کون سا پیدا ہو کے سیکھ کا ہوا ہے؟ وہ کچھ کرے گا، خراب ہوگا، ٹوٹے گا، تبھی تو سیکھے گا نا. تو آپ یا تو آپ کیا چاہ رہے ہیں یہ پرفیکٹ بن جائے گا؟ نہیں ہوگا نا.
پھر آپ کہہ رہے ہیں یہ کچھ کرتا نہیں ہے، وہ کرتا ہے تو آپ اس کو کرنے نہیں دیتے، کرنے کچھ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو آپ اس کو ڈانٹ کے روک دیتے ہیں. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو بچے کے اندر سے قائدانہ صلاحیتیں بننے سے پہلے ہی ختم کر دیتی ہے. اور اس دنیا کے اندر کامیاب تو قائد ہوگا نا، لیڈر ہوگا. جس کے اندر لیڈرشپ اسکلس نہیں ہوں گی وہ دنیا کے اندر کیسے سروائیو کرے گا؟ تو ہمارے ہاں جو بچوں کی جو سیلف امیج خراب ہوتی ہے، سیلف اسٹیم خراب ہوتی ہے، خود انحصاری جو ہے جس کو ہم کہتے ہیں، خود توقیری جس کو ہم کہتے ہیں، خود اعتمادی جس کو ہم کہتے ہیں، وہ سب ذہنی صحت کے ساتھ براہ راست اس کا تعلق. تو والدین کو اپنا بھی خیال رکھنا چاہیے، ان کے سامنے نہیں لڑنا چاہیے. میاں بیوی ماں باپ آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں بچوں کے سامنے، وہ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں کہ علمان الحفیظ، وہ بچے نے کل اس کو کاپی کر دینا ہے اور پھر آپ یہ کہنا دیکھو اس بچے نے کیا کیا، دیکھیں اس بچے نے جو ہے وہ کیا کیا. تو بچوں کو سوال کرنے دیں. ہمارے یہاں بدقسمتی سے بچوں کو سوال کرنے کی ترغیب نہیں دی جاتی، انکریج نہیں کیا جاتا، کیونکہ آپ کو خود جواب نہیں پتا اس کا. تو آپ شٹ اپ کال دینا چاہتے ہیں، آپ ان کو چپ کرانا چاہتے ہیں. ڈیفینیٹلی اس سے ان کی جو صحت ہے، ذہنی صحت جو ہے، عقلی صحت جس کو ہم کہتے ہیں، وہ متاثر ہوتی ہے. تو ہم جب ذہنی صحت کی بات کرتے ہیں تو اس کے اندر عقلی صحت ہوتی ہے، اس میں جذباتی صحت ہوتی ہے. تو جذبات بھی مجروح ہوتے ہیں، اور وہ جو اس کے اندر جو کیوریاسٹی ہے، جو تجسس، بچے کی سب سے بڑی جو خوبی ہے جس کو انفارچونیٹلی ہمارے ہاں جو ہے وہ ختم کیا جاتا ہے، وہ ہے تجسس. بچہ میں اندر حد سے زیادہ تجسس ہوتا ہے، ہر چیز کو ایکسپلور کرنا چاہتا ہے، ہر چیز دیکھنا چاہتا ہے. جب تک جیسے جیسے اس کے سینسز کام کرتے ہیں، دیکھتا ہے تو وہ سارے جہاں میں دیکھنا شروع کرتا ہے، کان کو لگانے کی کوشش کرتا ہے، ٹچ کرتا ہے، منہ کے اندر لیتا ہے. اس کے اندر اتنی کیوریاسٹی ہوتی ہے کہ وہ ہر چیز. اور تجسس، ہر ایجاد کے پیچھے کیا ہے؟ تجسس. ہر ایجاد کے پیچھے تجسس ہے، کیوریاسٹی ہے. تو یہ جو اگر ہم ان چیزوں کو انکریج کریں گے تو ہی بچوں کی ذہنی صحت بہتر ہوگی، پھر جسمانی صحت بہتر ہوگی، اور پھر ظاہر ہے ان کی ایک مکمل شخصیت سازی ہو سکے گی. بالکل سر. اس کے ساتھ میں ایک سوال ایڈ کروں گی کہ اگر جیسے پیرنٹس کو موسٹلی آپ کہہ رہے تھے کہ جو ہے وہ لڑائی وغیرہ اگر وہ کرتے ہیں تو وہ بچوں کی ذہنی صحت پہ افیکٹ کرتا ہے. آج کل کے دور میں ہمارے یہ ہوتا ہے کہ مطلب آپس میں اگر ایک نارمل بات بھی ہو رہی ہوتی ہے نا تو پیرنٹس اس طریقے سے ڈیلیور کر رہے ہوتے ہیں بچوں کے سامنے کہ وہ اس کو جو گریب کر رہا ہوتا ہے نا وہ ایک نیگیٹو وے میں جا رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، وہ چاہے کسی بھی ریلیٹڈ بات ہو رہی ہو لیکن وہ اس کو نیگیٹو وے میں لے رہا ہوتا ہے. تو اس چیز سے کیسے پیرنٹس کو مطلب چاہیے کہ وہ اس چیز کو ختم کرے تاکہ بچہ جو ہے وہ اس چیز سے باہر آ سکے، اس کی ذہنی صحت خراب نہ ہو؟ پیرنٹس اپنے آپ سے سوال کریں کہ جو آپ یہ کر رہے ہیں یا جو آپ کا رویہ تھا، تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ کے، رات کو بیٹھ کے صرف اپنا ایک تجزیہ کریں کہ یہ جس طرح میں اچھل کے بول رہا تھا، چیخ کے بول رہا تھا، ایسے الفاظ بول رہا تھا، کیا یہ صحیح ہے؟ پہلی بات تو یہ. دوسرا، کیا میں چاہتا ہوں کہ میرا بچہ بھی اس طرح بات کرے؟ بالکل. اور تھوڑا سا اگر آپ دل بڑا کریں ماں باپ، سامنے والے سے ذرا ایک ریویو لے لیں، یعنی جو پرسن وہاں موجود تھا کہ اس وقت جو میں کہہ رہا تھا. اور آئیڈیل تو بہت ہی اچھا ہے. دیکھیں اب تو اتنے سے کیمرے آتے ہیں، ہڈن کیمرے آتے ہیں مفتے کے، کہیں پہ آپ کیمرہ لگا دیں یا کوئی ویڈیو بنا رہا ہو، ٹھیک ہے، اور وہ ویڈیو بندہ خود دوبارہ ایک دفعہ دیکھے، اپنی ویڈیو ایک دفعہ بندہ دیکھے، ٹھیک ہے. سمجھدار جو ہے وہ کام کرے کہ جی آپ کا جو گیسٹ روم ہے یا جو بھی لیونگ روم ہے، بیڈ روم میں تو ویڈیو نہیں ہونا چاہیے، وہاں پہ اگر کیمرہ رکھا ہوا ہے اور وہ بندہ ایک دوسرے کو دکھائے کہ جی یہ آپ ہیں، کہیں سے انسان لگ رہے ہیں، کہیں سے آپ انسان لگ رہے ہیں، ٹھیک ہے. اب آپ یہ بتائیے کہ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ ایسا بنے؟ 100% جواب کیا آئے گا؟ نہیں. لیکن اس رویے کی کنٹینیوٹی پہ اس بچے کو ایسا بننے سے کوئی نہیں روک سکتا، کوئی نہیں روک سکتا. تو واقعی اگر آپ دیکھیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ غصہ نہیں آتا ہوگا، اتنے حالات خراب ہیں، اتنا پریشر ہے، گرمی ہے، 16 گھنٹے لائٹ نہیں ہے، پلا رہا ہے بندہ جو ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کا موڈ خراب نہیں ہو سکتا، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، یا آپ کو غصہ نہیں آ رہا ہوگا. بچے کے سامنے، لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو اس طرح کا اظہار کرنا اس سے بڑا نقصان ہے. آپ جائیے اپنے واش روم میں جائیے، شور چلائے، جو کرنا چاہیے وہ کریں. آپ کو اب کوئی گفتگو کرنی ہے تو آپ کہیں مجھے ایک بات سن لیجیے، جائیں جا کے جو چیخنا چلانا ہے. لیکن اس کے آگے آپ نے جب یہ کیا تو آپ نے اس کو کیا کوپنگ میکینزم سکھایا؟
آپ نے اس کو کیا اسٹریس مینجمنٹ سکھائی, آپ نے اس کو کیا بتایا کہ جی جب دباؤ آئے گا تو کیا کرنا چاہیے, اسی طرح شور شرابہ کرنا چاہیے, اسی طرح گول کا پاڑا کرنا چاہیے, اسی طرح حد کی عزت کرنی چاہیے, اسی طرح اول فول بکنی چاہیے, اس طرح کی لینگویج استعمال کرنی چاہیے. تو بچے کے اوپر بھی دباؤ تو آئے گا, جب بچے پہ دباؤ آئے گا تو کیا کرے گا, یہی وہ بھی یہی کرے گا. پھر آپ کہیں گے کہ جی بچہ بلی ہو گیا, بچہ بدتمیز ہو گیا. بچہ بار بار میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں, بچہ صرف کاپی کرتا ہے, صرف کاپی کرتا ہے, اور میجورٹی آف دا ٹائم اپنے پیرنٹس کو کاپی کرتا ہے, یا اس کے گھر میں اگر جوائنٹ فیملی سسٹم ہے وہ کاپی کرے گا, بچہ کاپی کرتا ہے. تو آپ کو اگر آپ چاہتے ہیں کہ بچہ اس طرح کا نہ بنے تو آپ خود انسان کے بچے بنیں.